آپ کو لیکر جاتے ہیں امریکہ کی طرف، جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے نیتن یاہو سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو نیتن یاہو کی طرف سے یہ تحفہ دیا گیا ہے. یہ تحفہ ہے جی یہ گولڈن پیجر، اور یہ جو گولڈن پیجر ہے اس پر لکھا گیا ہے ٹو پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ آور گریٹسٹ فرینڈ اینڈ گریٹسٹ ایلائی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو. اور یہ جو پیجر ہے یہ اس واقعے کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل نے پیجر دھماکے کر کے وہاں پر لبنان میں بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو قتل کیا تھا. اور یہ پیجر جو ہے یہ ایک گولڈن پیجر یہ نشانی کے طور پر، اس واقعے کی نشانی کے طور پر نیتن یاہو نے دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اب آپ اس سے ان دونوں کے ذہن کے اندر جو شفافیت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم غزہ پر قبضہ کر لیں گے اور پھر ہم غزہ کی ری بلڈنگ کریں گے، غزہ کو ہم دوبارہ تعمیر کریں گے. اور اس بیان پر بھی ظاہر ہے بہت زیادہ لیدے ہوئی. بہت سارے ممالک نے اس پر اعتراض کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو کہ امریکہ کا صدر ہے وہ یہ اعلان کر دے کہ ہم غزہ پر قبضہ کر لیں گے. ایتھنک کلینزنگ جو نسل کشی ہے اس کو سپورٹ کرنے والے یہ لوگ اس وقت ساری دنیا میں، یوں کہیے کہ ساری دنیا کے بدماش بن کر سامنے آ رہے ہیں. یہ جو معاملہ ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اویس توحید صاحب موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم اویس. بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہوئے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اور ایلون مسک کا کمبینیشن ہے یہ امریکہ کے لیے اور ساری دنیا کے لیے کیسا ثابت ہو رہا ہے، خاص طور پر جو شروع کے جو 100 دن ہیں اس میں؟ دیکھیے بہت ہی حیران اور پریشان کن ہے، بہت ہی حیرت انگیز ہے. ایلون مسک جو بلینز آف ڈالرز، جو امیر ترین اشخاص میں جن کا شمار ہوتا ہے دنیا میں، وہ ٹرمپ کے قریب آئے کیمپین سے پہلے اور کھل کے سامنے آئے. ٹرمپ کا انٹرویو اپنے ایکس سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ کیا اور پھر ان کی ہر کیمپین کے اندر نظر آئے. اور اس وقت ایلون مسک جو ہے وہ ایک بہت اہم ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے اندر رول پلے کرتے نظر آ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا ٹرمپ کی جو پہلے ٹینیور میں تھے کہ بہت سارے ان کے قریب ترین جو لوگ تھے وہ پھر ان سے دور ہوتے گئے یا علیحدہ ہو گئے، اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ایلون مسک بھی شاید ان سے دور چلے جائیں جس طرح ان کو ایک پرومیننس مل رہی تھی یا جس طرح ان کے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایلون مسک جو ہے وہ USAID جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی آرگنائزیشن ہے جس کو 1960s میں جان کینیڈی صاحب کے دور کے اندر وہ بنی تھی، اور پوری دنیا کے اندر اس کا کام ہے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھی ہے اور ریاست امریکہ کے لیے بھی انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں انکلوڈنگ پاکستان، افغانستان. تو وہ سارا اب ایڈ فریز ہو گئی ہے. ایلون مسک چاہتے ہیں کہ وہ ڈسمینٹل ہو جائے. ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا ایکس پہ کہ جی یہ کوئی لیفٹ کے جو مارکسسٹ ہیں لونیٹکس وہ اس کو رن کر رہے ہیں اور اس کو بند ہونا چاہیے، اور وہ تقریباً بند ہی ہوتی نظر آ رہی ہے. تو ایلون مسک جو ہیں وہ کہنے کو تو ٹرمپ کی انتظامیہ میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اخراجات کم کریں گے، لیکن بہت ہی زیادہ متنازع اقدامات کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. ایک اگر ہم عام فہم زبان میں کہیں تو بڑی لیتھل کمبینیشن اس وقت نظر آ رہی ہے. لیتھل بلکہ یوں کہیں کہ ڈیڈلی کمبینیشن ثابت ہو رہی ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں اس بیان پر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا کہ جی غزہ پر ہم قبضہ کریں گے اور اس کی ری بلڈنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ. اب یہ بیان کس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں ایک ایسا صدر ہے جو کہ بالکل ہی ان آرتھوڈاکس باتیں کرتا ہے اور بالکل ڈفرینٹ باتیں کرتا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ٹرمپ ہے واٹ ڈز ہی ہیو ان ہز مائنڈ؟ دیکھیے کہنے کو تو لوگ کہیں گے کہ جی انپریڈکٹیبل ہے اور انکنوینشنل ہے، لیکن بات تو حقیقتاً تو یہ ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے. اس کے ورڈز جیسے بھی نکلے ہوں، وہ وائٹ ہاؤس میں انہوں نے وہ بیان دیا ہے. نیتن یاہو برابر میں بیٹھے ہیں. نیتن یاہو جو ہے اسرائیلی پرائم منسٹر، وہ پہلے غیر ملکی جو شخصیت ہے ان کا دورہ ٹرمپ کی انتظامیہ میں رہا. تو اشارہ کیا دیا؟ اشارہ یہ دیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو رہے گا، انہی کی پالیسی کو آگے لے کے جائے گا، اسی پہ کیل ٹھوکے گا. اور آپ کو اندازہ لگائیں اویس کہ جو الٹرا
جو ऑर्थोडॉक्स ज्यूश ऑर्थोडॉक्स है या फार राइट है, इंतहाई दाएं बाजू की जो जमात है जो उनके कोलिशन में है इजराइल की वज़ीर नेतन्याहू के, ये उनका ड्रीम है। मैं खुद इजराइल गया हूँ एरिल शरोन के ज़माने में, और सेकेंड इंतफादा जब हो रहा था और मजालिम ढाए जा रहे थे फ़लस्तीनियों पे, उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था बीबीसी के लिए। वहाँ पर उनका ये ड्रीम है कि वो ये समझते हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा और बहुत सारे लोग जो तारीख के तालिब इल्म में उनको अंदाज़ा होगा, वो कहते हैं कि जी जॉर्डन का जो दरिया है और मेडिटेरेनियन जो सी है उसके दरमियान जितनी भी लैंड है वो गॉड गिवन ज्यूश लैंड है, कि वो यहूदियों के लिए जो है वो ज़मीन दी गई है और उसका हसूल और फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल फेंक देना, ये उनका ड्रीम है। तो ये ड्रीम जो उनका था, ख्वाब, उनके अल्फाज की ताबीर व्हाइट हाउस में कर रहे थे। तो ये तो एक न सिर्फ धमाका खेज कोई बयान था, न कि कोई इंतहाई मुतरादे बयान था, बल्कि ये उस बात की तस्दीक कर रहा था कि आने वाले दिनों में ट्रंप, जिन्होंने पहले दौर के अंदर यरूशलेम जिसपे एक बहुत बड़ा तनाज़ा है फ़लस्तीनियों और इजराइलीज़ का या मुस्लिम दुनिया और इजराइलीज़ का, उसको उन्होंने दारुल हुकूमत माना, एम्बेसी टेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दी। तो ये एक बहुत, और दूसरी तरफ आप ये देखें ना कि ये मुमकिन भी नहीं है अवैस, क्योंकि आपको पता है कि फ़लस्तीनियों के वो कहते हैं मर जाएंगे, जान दे देंगे, हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। जॉर्डन और इजिप्ट ने ऑन द फेस ऑफ इट मना कर दिया है। सऊदी अरब ने 4 बजे रात को बयान दिया कि जी फ़लस्तीन की रियासत के क़याम के अलावा हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं हो सकता इजराइल से, और ये नाकाबिल कबूल है। तो अरब स्टेट्स, अरब रीजन जो है उसकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है कि ये मुमकिन नहीं है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि जी टेक ओवर कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसे रीबिल्ड करेंगे। और एक रिपोर्टर ने वहाँ पे सवाल पूछा कि फिर रहेगा कौन उसमें, फ़लस्तीनी आएंगे? उन्होंने कहा कि ये जो है वर्ल्ड्स पीपल, कि दुनिया के लोग वहाँ पे रहेंगे और फ़लस्तीनी भी। तो ये एक इंतहाई बयान जिसका वेस्ट के अंदर भी जो उनके इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है, क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन ही यूएन और जो अरकान हैं उनका भी मानना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही एक है। हालांकि वो भी एक तितर-बितर हुआ है वो मंसूबा भी। अच्छा, अगर हम ये आपसे पूछें कि आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम ये देख सकते हैं या कुछ अरसे में हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका और इस्राइल मिलकर इस जगह पर रीबिल्डिंग के बहाने से मुकम्मल तौर पर कब्जा करें? देखिए, ये तो मतलब दो राय नहीं है ना। जैसे हम और आप सब जानते हैं, जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियोस आई हैं, और इस डिजिटल ज़माने में जो मज़ालिम की जो वीडियोस वहाँ से गाज़ा से आई हैं या फ़लस्तीनी इलाकों से आई है, कि वहाँ पे जो तबाही है तो रीबिल्डिंग भी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन भी चाहिए। कौन उसे रीबिल्ड करेगा, कौन उसे रिकंस्ट्रक्ट करेगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक रियल एस्टेट, जैसे होता है ना कि रियल एस्टेट की बोली लग रही होती है, तो उसके अंदर आप दाम फेंकते हैं और उसके बाद वेव्स क्रिएट होती हैं, तो उस तरह इन्होंने वो ये बयान दागा है जो मुमकिन नहीं है। लेकिन इस वक्त दाव पे एक और चीज लगी है वैस, वो ये है कि जो सेकंड फेज है सीज फायर का, हमास और इजराइल के दरमियान और हॉस्टेजेस के रिलीज में, वो भी स्टेक पे लग गया है, क्योंकि हमास जो है वो इस बयान का जवाब भी देगा, फलस्तीनियों को भी काबिल कबूल नहीं है। तो एक तरह से ऐसा, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दाग दिया है जो उनके अपने लोग जो है थोड़ा उसे डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में तो ये है कि ये लफ्ज़ हैं जो नेतन्याहू के साथ बैठ के उन्होंने अदा किए हैं। तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल जो इस वक्त गजा का है वो दाव पे लगा दिया है इन अल्फाज के साथ। अच्छा, अब चूंकि वो गजा की जो सीज फायर डील है उसकी बात की, तो आपको लगता है कि इस बयान का उस सीज फायर डील पर भी असर होगा? क्या असर हो सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। वैसे जैसे अभी मैं कह रहा था कि जो दूसरा फेज है सीज फायर का, देखिए 2 बड़े सालिसी ममालिक हैं इस वक्त अमेरिका के, जो हमने देखा है पिछले 15-16 महीने में बहुत ही प्रोएक्टिव जिन्होंने रोल भी किया है। एक तो कतरी लीडरशिप है, कतर है, और दूसरी तरफ इजिप्ट है।
اور ان دونوں نے رول پلے کیا ہے، اور کئی مہینے کی سٹیل میٹ کے بعد، کیونکہ نیتن یاہو جنگ روکنے پہ تیار نہیں تھے اور ان پہ زور پڑ رہا تھا کہ بھائی غمالی آپ جو اسرائیل ہیں ان کو آپ رہا کریں اندر سے، جو ان کے ملک سے، اور دوسری طرف پوری دنیا کا تھا کہ آپ یہ جو مظالم ہیں اس کو ختم کریں اور جنگ ختم کریں۔ اس دوران ایک یہ راہ نکلی، اور ٹرمپ کے آتے ہی ایک آدھ روز پہلے ہی جو وہ انوگریشن تھی اس سے پہلے ہی یہ باتیں ہوئی کہ جی ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس کی جو سیکنڈ فیز ہے وہ اب داؤ پہ لگ گیا ہے اس بیان سے، تو اس پہ تو بہت اثر پڑے گا، اور دوسری جانب آگے جو ثالثی کی کوششیں ہوں گی اس پہ بھی جو عرب ممالک جن کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے اور بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ڈاواڈول نظر آئیں گے، کیونکہ وہ جو اسٹریٹ پر جو سینٹیمنٹس ہیں عوام کے، چاہے وہ جارڈن ہو، یو اے ای ہو، چاہے وہ عرب سعودی عرب ہو یا ایجپٹ ہو، وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے اگینسٹ اسرائیلیز اور اگینسٹ امریکہ، تو وہ اتنا کوئی اسٹیٹمنٹ لے سکتے، تو بہت زیادہ اثر ہے خطے پہ بھی۔ اور ایک عرب ڈپلومیٹ کو کہیں پہ کوٹ کیا، میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ جو ہے ڈیتھ نیل ہے، یہ آخری کیل ثابت ہوگی یہ جو اس وقت جو سیز فائر ہے اس پہ۔ اوکے، آخری سوال کی طرف میں آؤں گا، ایران کی بات کرتے ہیں۔ ایران اس پورے معاملے پر ابھی تک خاموش ہے، اور پھر دوسری طرف بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹرمپ اور ایران جو ہے ان دونوں کے درمیان کوئی امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ جوہری امن معاہدے کی بھی بات چیت چل رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کیوں خاموش ہے، اور پھر کیا یہ جو جوہری معاملات ہیں ان کے حوالے سے کیا امن معاہدہ یہ ہو پائے گا ایران کا؟ دیکھیں پچھلے 15-16 مہینے کے اندر یہ تو حقیقت ہے، تلخیقت ہے، اور کہ ایران کافی کمزور ہوا ہے، مشرق وسطیٰ میں ان کا جو کردار ہے اس کو دھچکا پہنچا ہے، ان کی جو حامی بشار الاسد جو رجیم تھی، شیعہ رجیم تھی، اس کا فال ہوا، اور وہ ظاہر بات ایران اس کے فیور میں نہیں تھا۔ پھر حزب اللہ کے جو لیڈران کی اسیسینیشنز ہوئیں، اور جو اسرائیلی بمباری میں ان کی جو ایک پوری صف جو ہے اس کا وہ صفایا ہوا یا وہ ماری گئی، تو حزب اللہ، بشار الاسد اور ایران، ان کا تو ایک تھا سانجھیداری تھی بالکل مشرق وسطیٰ کے اندر، تو ایران کافی کمزور ہوا، اور اس کمزوری کے بعد ایک ڈپلومیسی کی طرف جائے گا۔ اس کے یہ مطلب نہیں کہ ایران کوئی بہت ہی کمزور ہو گیا ہے، لیکن بہت سا دھچکا پہنچا ہے، کیونکہ عراق اگر آپ میپ پہ دیکھیں اویس، تو ایران کی جو ہے وہ عراق، پھر جی، شام اور پھر لبنان، پھر لبنان، بالکل تو یہ یہاں پہ ان کی سپلائی لائن، یہاں پہ ٹریننگ، یہاں پہ ان کی پریزنس رہتی تھی۔ بشار الاسد چلے گئے، حزب اللہ کمزور ہو گئی، انہوں نے سیز فائر کر لیا اسرائیل سے، اور عراق کے اندر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ عراق کے اندر الگ کمپلیکس ڈائنامکس ہیں، تو ایران کی جگہ جو ہے وہ اسپیس سے کم ہوئی، اور پھر اسماعیل ہنیہ آپ کو دیکھیں کہ وہ خود تہران کے اندر مارے گئے تھے، تو وہ بھی ایک دھچکا پہنچا تھا۔ بالکل ابراہیم رئیسی ایک مشکوک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے، تو طے در پہ جو ہے وہ ایران کو کہیں نہ کہیں دھچکے پہنچ رہے ہیں، تو اس میں ڈپلومیسی کی ایک گنجائش نکالی ہے کہ جی ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر جو ڈیل ہے وہ اس کے ریوائیول ہو جائے اور وہ پھر سے ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے 2020 کے اندر ٹرمپ نے ہی وہ معاہدہ ختم کیا تھا، ٹرمپ کی پہلی ایڈمنسٹریشن کے اندر، اور یہ سالہ سال کی محنت تھی جو عالمی برادری کی اور اوباما ایڈمنسٹریشن کی، کہ ویانا کے اندر وہ ڈیل ہو گئی تھی، جان کیری اس کے اندر بہت فرنٹ پہ تھے، اور وہ پھر ڈیل ختم ہو گئی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے فیور میں اور اتنا متنازع بیان دیا ہے غزہ کے بارے میں اور فلسطینیوں کے بارے میں ٹرمپ نے، تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو سب سے بڑے حامی ہیں فلسطینیوں کے اور عرب دنیا سے زیادہ وہ رول پلے کرتے آ رہے ہیں ایکٹیو رول، ماضی بالکل کے اندر، کم از کم بیانات کے ذریعے، ویسے حزب اللہ کی سپورٹ میں، تو ان کو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے کیا کہتے ہیں آپ، پاز بٹن دباتے ہیں کہ ان کو پاز کرتے ہیں، اور ان سے ڈپلومیسی کی کوئی راہ نہیں نکلی۔ لیکن جیسے ہم آپ بات کر رہے ہیں، تو ایک دن پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے اسیسینیشن کی اٹیمپٹ میرے خلاف کی، ٹرمپ نے بیان دیا، جی، تو پھر میں نے پورا ان کو کہہ دیا ہے کہ آربیٹریٹ کرتے ہو، یعنی کہ آپ تباہ
کر دیں ایران کو، تو مجھے نہیں لگتا کہ ساری صورتحال میں اتنا آسان ہوگا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی ہو اور اس کا ریوائول ہو جائے۔ ایران کے خلاف سینکشنز جاری رہیں گی۔ امریکہ کی وہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے، کتنا اسے ڈائیورٹ کریں گے، الگ جائیں گے ٹرمپ، مجھے نہیں لگتا مجھے یہ ہے کہ ڈپلومیسی کا ایک حصہ ہے صحیح۔ ان کے لیے بیان دینا کہ وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ آن ایران نیوکلیئر ڈیل، تو مجھے ایسا لگتا ہے۔ جی بہت شکریہ ادا کریں گے۔ اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی، سینئر اینالسٹ، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے۔